بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم سائنس قدیر قریشی کے ساتھ سوالات و جوابات کا مجموعہ۔ سوال نمبر 23۔ سائنس کا علم محدود ہے اور وہ بہت کچھ نہیں جانتی۔ جواب: 600 سال پہلے اسمارٹ فون نہیں تھا کیونکہ اسمارٹ فون کے لیے جو سائنسی علم درکار تھا وہ علم ابھی دریافت نہیں ہوا تھا۔ سائنس صرف ان چیزوں کے وجود کو تسلیم کرتی ہے جن کا مشاہدہ اس وقت کی ٹیکنالوجی سے ممکن ہے۔ سائنس صرف ان چیزوں کا انکار کرتی ہے جن کے وجود کو رد کرنا اس ٹیکنالوجی سے ممکن ہے۔ لیکن سائنس کو نیچا دکھانے کی یہ کوشش بے معنی ہے کہ جن کے مستقبل کی کسی دریافت کو سائنس آج نہیں جانتی، اس لیے سائنس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار معروضی حقائق کو بہتر طور پر بیان کر سکتا ہے۔ جس طرح سائنس ایک محدود علم ہے، اسی طرح باقی تمام انسانی علوم بھی محدود ہیں۔ سائنس کو محدود کہہ کر ایسے دعوے کرنا جن کا کوئی ثبوت میسر نہیں ہے، ان دعووں کو درست ثابت نہیں کرتا۔ لیکن ایسے دلائل سے شاطر لوگ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے سیڈو سائنس تصورات کو قابل اعتماد بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 24۔ کیا سانپ کے کاٹے ہوئے جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، ایسے جانور کو اگر فوری طور پر ذبح کر دیا جائے اور جسم کا سارا خون بہہ جائے تو اس کے گوشت کو اچھی طرح سے پکا کر کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر جانور سانپ کے کاٹنے سے مر چکا ہے تب ظاہر ہے کہ اس کا گوشت کھانا مناسب نہیں ہے۔ اگر سانپ زہریلا نہیں ہے، اکثر سانپ زہریلے نہیں ہوتے، تو محض سانپ کا کاٹ لینا اس جانور کو فوری طور پر ذبح کر دینے کی معقول وجہ نہیں ہوگی۔ سوال نمبر 25۔ مناسب نیند کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ جواب: صحت مند لوگوں کا جسم خود انہیں بتا دیتا ہے کہ انہیں کس قدر نیند کی ضرورت ہے۔ اگر آپ صبح حشاش پشاش اٹھتے ہیں اور دن بھر آپ کو نیند کے جھونکے نہیں آتے تو آپ کی نیند مناسب ہے۔ اگر آپ کو دن بھر نیند کے جھونکے آتے ہیں اور صبح بغیر الارم کے اٹھنا ممکن نہیں تو آپ کی نیند ضرورت سے کم ہے اور آپ کو اضافی نیند کی ضرورت ہے۔ 8 ارب لوگوں کے لیے نیند کا ایک ہی کلیہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اپنے جسم کے سگنلز پر توجہ دیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے جسم کو مناسب نیند مل رہی ہے۔ کچھ عادتیں اپنا لی جائیں جنہیں سلیپ ہائیجین کہا جاتا ہے تو مناسب نیند لینا آسان ہو جاتا ہے۔ ہر روز مقررہ وقت پر سوئیں تاکہ آپ کے جسم کی سرکیڈیم ریدم درست رہے۔ سونے کے وقت سے کم از کم 30 جائیں، تمام سکرینز آف کر دی جائیں، کمپیوٹر، سیل فون، ٹی وی، ٹیبلٹ وغیرہ اور گھر کی غیر ضروری لائٹس بند کر دی جائیں۔ اس طرح آپ کے جسم کو یہ پیغام ملے گا کہ اب سونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ سونے کے وقت تمام لائٹیں اور خاص طور پر سونے کے ایک کمرے کی لائٹیں آف کر دیجیے اور جہاں تک ممکن ہو کمرے میں خاموشی رکھیے۔ اگر خاموشی ممکن نہ ہو تو اپنے فون پر وائٹ نوائز کی کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اسے رات بھر آن رکھیے تاکہ باہر کا شور دب جائے۔ شام کے بعد چائے، کافی، سگریٹ وغیرہ سے گریز کیجیے۔ رات کا کھانا سونے کے وقت سے کم از کم 2 گھنٹہ پہلے کھائیے۔ اپنے بستر کو صرف سونے کے لیے استعمال کیجیے، اسے اپنا آفس مت بنائیے، یعنی دن بھر کا کام بستر پر بیٹھ یا لیٹ کر مت کیجیے تاکہ آپ کا جسم اس بات پر کنڈیشنڈ ہو جائے کہ بستر نیند کے لیے ہے اور بستر پر جاتے ہی نیند آنے لگے۔ روزانہ ورزش کیجیے اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کیجیے۔ سونے کے لیے ڈھیلے ڈھالے اور موسم کی مناسبت سے کپڑے پہنیے۔ سوال نمبر 26۔ کیا کائنات کا آغاز ایک چھوٹے سے نقطے سے ہوا؟ جواب: کائنات کا آغاز ایک چھوٹے سے نقطے سے نہیں ہوا۔ یہ ایک عمومی غلط فہمی ہے کہ بگ بینگ کا آغاز ایک نقطے سے ہوا، لیکن ہمارے بہترین ماڈلز ایسا کوئی بیان نہیں دیتے۔ سائنسی ماڈل ہمیں صرف یہ بتاتے ہیں کہ بگ بینگ کے بعد اسپیس میں انتہائی کثیف انرجی موجود تھی اور کائنات بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ ان ماڈل میں کائنات کے سائز کا کوئی ذکر نہیں۔ سوال نمبر 27۔ انسانوں میں سیکس کے لیے پرائیویسی کا تصور کب اور کیسے وجود میں آیا؟ جواب: انسانی اخلاقیات مواد کے ساتھ ساتھ ارتقا پذیر ہوئی ہیں۔ جنسی رویوں کی باقیات فاسلائز نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم یہ نہیں جانتے کہ سیکس کے لیے پرائیویسی کا تصور انسانوں کے اجداد میں کب پیدا ہوا، لیکن ہم جانتے ہیں 20 سے 25 لاکھ سال پہلے جب ہومو سپیشینز موجود نہیں تھے، صرف ہومو ایریکٹس موجود تھے۔ اس وقت بھی ایک مرد ایک عورت کا جوڑا نارمل تھا۔ دنیا بھر میں کئی کاروں سے ہومو ایریکٹس کی باقیات ملی ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ایک فیملی رہتی تھی جس میں ایک مرد، ایک عورت اور کئی بچے تھے۔
ہومو ایریکٹس کپڑے نہیں پہنتے تھے، لیکن اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ مردوں میں ماداؤں کے لیے حصول کے لیے کمپٹیشن موجود تھا۔ پرائیویٹ ماحول میں سیکس کا تصور غالباً اس کمپٹیشن کی وجہ سے اور پیئر بانڈنگ کی وجہ سے پیدا ہوا۔ سیکس کے لیے پرائیویسی کا تصور ہر کلچر میں موجود ہے، ایسے کلچر میں بھی جن کا باقی انسانوں سے کئی ہزار سالوں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اسے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ انسان میں سیکس کے لیے پرائیویسی کا تصور ہمارے اجداد کے افریقہ سے ہجرت کرنے سے پہلے ہی موجود تھا۔ سوال نمبر 28، جہاز تباہ ہونے کے باوجود بلیک باکس محفوظ کیوں رہتا ہے اور یہ کیا ریکارڈ کرتا ہے؟ جواب، جہاز کا بلیک باکس انتہائی مضبوط مٹیریل سے بنایا جاتا ہے جو دھماکے، کریش، آگ لگنے، پانی میں ڈوبنے کے باوجود باکس کے اندر موجود الیکٹرانکس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے بلیک باکس عموماً حادثے کی صورت میں محفوظ رہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسے نقصان پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات کریش کا دھچکا یعنی ایپیکٹ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ بلیک باکس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بلیک باکس میں نہ صرف کیپٹ کی آوازیں اور کنٹرول ٹاور سے گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے، بلکہ کیپٹ کے ہر سوئچ کے پوزیشن، سوئچ کے آن یا آف ہونے کا ریکارڈ اور جہاز کے مختلف پرزوں کے پرفارمنس سے متعلق ڈیٹا بھی مسلسل ریکارڈ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ڈیٹا ہمیشہ نہیں رہتا بلکہ ایک لوپ کی صورت میں ہوتا ہے، اس لیے پرانے ڈیٹا پر نیا ڈیٹا ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ریکارڈنگ اس قدر لمبی ضرور ہوتی ہے کہ لمبی سے لمبی فلائٹ کا بھی تمام ڈیٹا محفوظ رہے۔ چھوٹی فلائٹس پر پچھلی فلائٹس کا ڈیٹا بھی محفوظ ہوتا ہے، اس لیے اگر خرابی پچھلی فلائٹس میں ہوئی جس کے نتیجے میں موجود فلائٹ حادثے کا شکار ہوئی تو بھی اصل وقت معلوم کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 29، انسان کے علاوہ دوسرے جانور نامانوس چیزوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جواب، زیادہ تر جانور اپنے ماحول سے مانوس ہوتے ہیں، لیکن انسان جنگلی جانوروں کے ماحول کا حصہ نہیں ہے۔ جنگل میں جانوروں کو یہ علم بخوبی ہوتا ہے کہ انہیں کس جانور سے خطرہ ہے اور کس سے نہیں، لیکن تمام جانور ہر قسم کے نامانوس چیزوں اور نامانوس جانوروں سے ڈرتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ رویہ ارتقائی ہے۔ جو جانور نامانوس جانوروں سے نہیں ڈرتے وہ بہت جلد معدوم ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ڈوڈو برڈ ماریشس کے جزیروں میں ارتقاء پذیر ہوئے جہاں ان کا شکار کرنے والا کوئی بھی جانور نہیں تھا، اس لیے ڈوڈو برڈ میں نامانوس چیزوں سے خوف ختم ہو چکا تھا۔ جب 16ویں صدی میں یورپی ملاح ماریشس پہنچا تو انہیں یہ بڑے پرندے ملے جو جانوروں سے قطعاً خوف زدہ نہیں تھے، اس لیے یہ ملاح آسانی سے انہیں پکڑ کر ذبح کر دیتے تھے۔ انسانوں نے ڈوڈو برڈ کا اس قدر شکار کیا کہ محض 200 سال میں ڈوڈو برڈ ختم ہو گئے اور ان کی نسل ہی معدوم ہو گئی۔ سوال نمبر 30، جانوروں میں کتا ہی زیادہ وفادار کیوں ہوتا ہے؟ جواب، کتا وفادار اس لیے ہے کہ کتے کا ارتقاء بھیڑیوں سے ہوا۔ بھیڑیے سوشل جانور ہیں جو جھنڈ یا غول کی صورت میں رہتے ہیں۔ انہیں بھیڑیوں کا قبیلہ سمجھ لیجیے۔ بھیڑیے قبیلے کے افراد کے ساتھ مل کر شکار کرتے ہیں۔ اکیلا بھیڑیا زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے بھیڑیوں میں قبیلے سے وفاداری اور ہر قیمت پر قبیلے کے افراد کی حفاظت کرنا ایک ارتقائی رویہ ہے جو کتوں میں بھی موجود ہے۔ کتے اپنے مالک اور گھر والوں کو اپنا قبیلہ سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس بلی کے خاندان میں اکثر انواع مثلاً چیتا، جیگوار، پوما تنہائی پسند ہیں اور اکیلا شکار کرتے ہیں، اس لیے بلی میں بھی یہی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 31، سفید فام لوگوں کی جلد پر تل یا بھورے دھبے کیوں بن جاتے ہیں؟ جواب، سفید فام لوگوں کے جسم میں میلانین کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی جلد سفید معلوم ہوتی ہے۔ میلانین انسانی جلد کو بھورا یا سیاہ رنگ دیتی ہے۔ جب سفید فام لوگ دھوپ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں تو دھوپ میں موجود الٹرا وائلٹ شعاؤں کی وجہ سے جلد میں میلانین زیادہ بننے لگتا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے جسم پر تل یا فریکلز پیدا ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 32، ورزش کے بعد فوراً ٹھنڈے پانی سے نہانا دل کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے؟ جواب، ہمارے ہاں ایسے تہمات زیادہ تر سنی سنائی باتوں سے پھیلتی ہیں۔ ماضی میں دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ کا علم کسی کو نہیں تھا۔ کسی کے دل کی شریانیں 90% بلاک ہوں اور وہ ورزش کے بعد یکایک ٹھنڈے پانی سے نہائے تو دل کی شریانوں کے یکایک سکڑنے سے دل پر اضافی سٹریس پڑ سکتا ہے، جس سے یقیناً ماضی میں ایسے واقعات ہوئے ہوں گے کہ کسی ایک ایسے شخص نے مشقت کے کام کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہایا اور دل کی دھڑکن خراب ہو جانی
हो जाने से इसकी मौत हो गई। ऐसा भी मुमकिन है कि किसी को इस तरह नहाने से स्ट्रोक हो गया हो, स्ट्रोक जिसका नतीजा फालिज की सूरत में निकला। इस किस्म के वाक़यात लोग एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा कर सुनाते हैं, जिससे ऐसी रिवायत जन्म लेती हैं। हकीकत यह है कि वर्जिश के बाद ठंडे पानी से नहाना नुकसानदा नहीं है, लेकिन दानिशमंदी का तकाजा है कि जिसको टेम्परेचर की यकायक बहुत ज़्यादा तब्दीली से महफूज रखा जाए। वर्जिश के बाद 5 से 10 मिनट आराम करने के बाद आगाज़ में रूम टेम्परेचर पर पानी से जिस्म को तर करना और इसके बाद निस्बतन ठंडे पानी से नहाना ज़्यादा बेहतर है। सवाल नंबर 33, तिब यूनान की नुकसानदा अद्वियात के बारे में दुरुस्त मालूमात क्यों नहीं मिलती? जवाब, इसकी वजह यह है कि हज़ारों सालों में जो अद्वियात नुकसानदा थीं, इनसे लोगों की मौत हो जाती थी। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता हुक्मा ने ये सीख लिया कि फ़लाँ दवा नुकसानदा हो सकती है। चूँकि तब यूनानी में मरीज़ों के अमवात का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इसलिए हमें इसकी खबर नहीं होती कि माजी में किस दवा को मतरूक किया गया और इस दवा से कितने लोगों की मौत हुई। जदीद तब में इन दवाइयों के असरात को इंतहाई तफसील के साथ कैटलॉग किया जाता है। अरबों लोग इन दवाओं को इस्तेमाल करते हैं और ये ऐन मुमकिन है कि अगर कोई दवा लाखों में एक इंसान पर मनफी असर डालती है तो क्लिनिकल ट्रायल्स में, जिनमें अमूमन दर्जनों और सैकड़ों लोग होते हैं, लाखों करोड़ों पर दवा टेस्ट करना अमलन नामुमकिन होता है। इसका मनफी असर ना ज़ाहिर हो। अगर दवा की मंजूरी के बाद इसके मनफी असरात ज़ाहिर हों तो इस दवा को रिकॉल कर लिया जाता है। इसके अलावा ऐसे हज़ारों अमराज मौजूद हैं जो यूनानी हुक्मा को जिनका इल्म नहीं था। इन अमराज की दवाएं सिर्फ जदीद तब में ही मौजूद हैं। इन बीमारियों की बेहतर से बेहतर दवाओं की तलाश जारी है। जब कोई नई दवा मुयस्सर आ जाती है तो पुरानी दवाओं का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाता है। इसकी एक मिसाल एड्स के इलाज की दवाएं हैं। एड्स की वबा पिछली चंद दहाइयों में ही शुरू हुई। शुरू में इसके इलाज के लिए मरीज़ों की 4-4 घंटे के बाद कई दवाएं खाना पड़ती थी, जिनका मस्बत असर बहुत कम था और मनफी असर ज़्यादा था। लेकिन मुसलसल तजर्बात से अब एक ऐसी दवा दरियाफ्त हो गई है जिसकी रोज़ाना एक गोली इन तमाम दवाओं से कहीं ज़्यादा मुअस्सर है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी कम है। तब यूनान में एड्स का कोई इलाज मुमकिन नहीं है। सवाल नंबर 24, कैंसर का पहला खुलिया कैसे पैदा होता है? जवाब, कैंसर का पहला खुलिया क्यों पैदा होता है, इसका जवाब तो हमें एक अरसे से मालूम है। इसकी वजह जीनियाती म्यूटेशंस है। आम तौर पर जिस्म के हर खुलिये में अपनी कापी बनाने का जीनियाती प्रोग्राम मौजूद होता है, लेकिन खुलिये अपनी कापियाँ सिर्फ इस वक्त बनाते हैं जब इन्हें जिस्म के माहौल से सिग्नल्स मिलते हैं कि इन्हें अब अपनी कापी बनानी है। ऐसे सिग्नल्स मालिक्यूलर होते हैं। सेहतमंद खुलिये अपनी कापी इस वक्त तक नहीं बनाते जब तक इन्हें ये सिग्नल मौसूल ना हो। अगर किसी जीनियाती म्यूटेशन की वजह से ये सिस्टम ख़राब हो जाए तो ये खुलिया बगैर किसी रोक टोक के इधर उधर अपनी कापियाँ बनाने लगता है। ये कैंसर की इब्तदा है। ताहम इस म्यूटेशंस की वजूहात हज़ारों हो सकती हैं। इंसान के जिस्म में खरबों खुलिये हैं और ये ख़राबी किसी भी खुलिये में किसी भी वक्त आ सकती है। सेहतमंद लोगों में जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम ऐसे खुलियों को फौरी तौर पर शनाख्त करके तबाह कर देता है, लेकिन अगर ये मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो तो ये खुलिये मुसलसल कापियाँ बनाते चले जाते हैं, जिससे कैंसर का ट्यूमर बनता है। सवाल नंबर 35, क्या ये दुरुस्त है कि जल परियां इंसान और मछली की इर्तिकाई शक्ल हैं? जवाब, गलफड़े से फेफड़ों के इर्तिका में 20 करोड़ साल का अरसा लगा। इंसान इस दुनिया में महज 2 से 3 लाख साल से मौजूद है। ये दावा करना इंतहाई मुज़क्किर है कि इस अरसे में इंसानों का कोई गिरोह पानी में रहने लगा और इसके न सिर्फ गलफड़े दोबारा इर्तिका पजीर हो गए बल्कि इसके ऊपरी जिस्म पर तो बाजू वगैरह इंसान के रहे और एक छोटी सी तब्दीली भी नहीं आई, लेकिन निचला धड़ पूरे का पूरा मछली की शक्ल इख्तियार कर गया। ऐसी कहानियों का ताल्लुक़ माहीगीर के किस्सों से होता है, इंसान से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है।